وسوسہ جو ہوتا ہے نا، وسوسہ، اب یہ غور کرو، وٹ از دا ڈفرنس بٹوین وسوسہ اینڈ دا تھنگ دیٹ از اگینسٹ آف ایمان. اس کے اندر فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. وسوسہ کسے کہتے ہیں اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. وسوسے کے بارے میں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے ایسے وساوس آتے ہیں کہ جن کو ہم بیان کرنا اپنے لیے انتہائی مشکل تصور کرتے ہیں، جن کا بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یا یوں کہا کہ جن کو بیان کرنا اتنا مشکل ہے جیسا کہ آگ میں جل جانا. ایسے ذہن میں وسوسے آتے ہیں. ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کیا واقعی تمہیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں ایسے ایسے وسوسے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں. تقدیر کے بارے میں وسوسے آتے ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ناقابل بیان ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اگر ایسے وسوسے آتے ہیں تو یہ تو خاص ایمان کی علامت ہے. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. وسوسہ آ رہا ہے، اتنا خراب وسوسہ ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ کیسی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. یہ پریشانی تو ایمان کی علامت ہے. وسوسہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو روکے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بندہ یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے وسوسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور ان وسوسوں کی طرف دھیان نہ دے. ورنہ اس کی مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ ڈاکو جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی گھر کا انتخاب کرتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا، اور اگر بالکل کھنڈر ہو، خالی گھر ہو، کچھ بھی نہ ہو تو وہاں کیا کرے گا؟ ڈاکہ نہیں ڈالے گا. وہ کہے گا یہاں ٹائم ہی برباد کرنے والی بات، اندر تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، شیطان خاص طور پر اسے ٹارگٹ کر کے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بڑے پریشان، جی مجھے یہ وسوسہ آتا ہے، مجھے بار بار یہ خیالات آتے ہیں. تو یہی تو شیطان کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں پریشان کرے. تو ہم نے پریشان نہیں ہونا. وسوسہ آٹومیٹکلی خود بخود ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہمارے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے اگنور کریں. یہ وسوسہ گناہ کب بنتا ہے، یا یہ وسوسہ ایمان کی خرابی کی صورت کب اختیار کرتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے ذرا سمجھیے گا. اور قرآن پاک کے اندر جیسے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اور جو چیز تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اس پر تمہارا مواخذہ اور اس پر تمہارا حساب ہوگا. اور فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا. دل پر جو خطرات، وساوس پر نہیں، بلکہ وہ کون سی چیز ہے کہ دل سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. وہ چیز ہوتی ہے کہ وسوسہ جب بندے کے دل میں آتا ہے تو بندہ اس کو اگنور کرتا ہے. پھر وسوسہ بار بار آتا ہے، بندہ یعنی انسان کے اندر ایک ایسی طاقت اور مزاحمت ہوتی ہے جو مسلسل اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے. اب یہ مزاحمت بعض وقت کمزور ہوتی ہے اور بعض وقت بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ مزاحمت کمزور ہوتے 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 دم توڑ دے اور وہ وسوسہ جو ہمارے دل میں آ رہا ہے وہ عملی صورت اختیار کر جائے، یا ایسا پکا ارادہ بن جائے کہ اب اس نے عمل کر لینا ہے، تو اب یہ گناہ یا ایمان کی بربادی جس ٹائپ کا وسوسہ ہے وہ اس کا سبب بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک بندہ ہے، اس پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا. اب اس نے صبر کیا، دل میں خیال آیا یار باقی سارے لوگ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، تم ہو کہ بار بار نقصان اٹھاتے ہو. تو دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. مثال دے رہا ہوں کس طرح کا وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے. کہتے ہیں نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرا رب میرے ساتھ کیسے نا انصافی کر سکتا ہے، میں ایسی بات نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد خدا نخواستہ اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے. اب شیطان کو اور موقع ملتا ہے اور وہ اور اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کو رد کرتا ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ پاور موجود ہے جو اس کو رد کرنے کی ہے. اس کے بعد
ایک اور مصیبت اس کے اوپر آ جاتی ہے، پھر پے در پے جب اس کے اوپر مسلسل مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ تسلسل مسلسل جاری رہتا ہے، تو اگر تو اس کا ایمان پکا ہے، پکا سے مراد یہ کہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے، تو وہ کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی ظلم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرے گا اور نا انصافی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کا ایمان کمزور ہوا تو وہ ایک وقت میں آ کر اس بات پہ ٹھہر جائے گا کہ یار واقعی میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، اور یہ نا انصافی کی نسبت تو اللہ کی طرف کر رہا ہے، بندے کی طرف کرے گا تو پھر نہیں اس کا ایمان برباد ہوگا۔ یا ظلم کی نسبت اللہ کی طرف وہ کرتا ہے، اب وہ زبان سے بعض اوقات بول دیتا ہے یار اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا، یا ہمارے ہاں عام طور پر یہ جملہ شاید آپ نے سنا ہو، ظلم خدا کا، کہتے ہیں نا لوگ ظلم خدا کا، اس طرح کا جملہ اس نے بول دیا، یا اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا اور اس پر جزم اور یقین اس کو حاصل ہو گیا، اس پر اس نے یقین کر لیا کہ اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا، تو اب اس کا ایمان ضائع ہو گیا، یا اس نے یہ جملہ بول دیا تو پھر اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ یعنی جب تک مزاحمت باقی رہتی ہے بندے کا ایمان برقرار رہتا ہے۔